سوال کے لیے اس نے عورت کو کافی فرمائی اور تمام درود و سلام کے مقدسات کے لیے ان کے وجود کی برکتوں نے انسان کو سچ بولنے کی صلاحیت سے مانا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مصابنا بالحسن والحسين عليهم السلام جعلنا وإياكم إن شاء الله من الظالمين بصبرهما عليهما الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ شکر خدا کی کریم کے ساتھ برائے ذکر کریم کے بیت حاضر کرتے ہوئے یقیناً امام علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات میں سوال جو ہمیشہ رہتا ہے اور خاصا اس سلسلے مجالس میں اس سوال سے متعلق دو چار باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سوال کرنے والے کا نام ابو سعید ہے اور سوال کر رہا ہے امام مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے حاکم شام سے یعنی کہ مقابلہ ابن ابی سفیان سے صلح کیوں کرنا ہے، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ باقاعدہ ہیں اور وہ پہلے بات کیا۔ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے جو انسان کے براہ راست سامنے کیے جائے تو عجیب و غریب کے ہوتے، تو جب خدا سے حضرت صدیق اکبر سے ایک نہیں دو نہیں کئی ایسے افراد آپ کو تعلق ملے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے قلب کو اتنا تسلیم کیا کہ اس جنازے پہ تیر آسان سے میرے قلب پر تیر آسان نہیں، یہاں تک کہ کسی امام کو یہ کہہ کر سلام نہ کیا گیا کہ جیسا جذبہ امام مصطفیٰ کے بارے میں لوگوں نے اپنی زبانوں کا استعمال کیا اپنے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اور سوال ابو سعید کیا کر رہا ہے کہ آپ نے حاکم شام سے صلح کیوں کرنا؟ جواب کچھ بھی ہو سکتا تھا، امام صاحب اختیار میں صاحب امر ہے، جواب کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر امام نے نہ تو جواب اس انداز سے دیا کہ بات ختم ہو جائے، بلکہ آپ نے دلیل قائم فرمائی، جبکہ آپ کسی دلیل کے لیے پابند نہیں تھے۔ اور جب ہے ہوگا صاحب الامر چاہے تو بڑھے، چاہے شروع کرے اور چاہے تو جب کرے۔ امام نے ارشاد فرمایا ابو سعید کے صحابہ کے جواب میں کہ ابو سعید کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول خدا کے بعد اور مولا متقیان کے بعد میں کون ہوں؟ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سرکار خطبی کے مرتبہ پر فرمان یہ یاد نہیں ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قام اور قعدہ، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ قیام نہ کریں، سکوت اختیار ہے۔ تلوار پڑھے امام فرماتے ہیں تمہیں یہ بات یاد ہے کہ میرے جب نے فرمایا تھا میرے دونوں بیٹے امام ہیں، تو جب کریں تب بھی امام ہیں اور سکوت اختیار کرے تب بھی ایمان ہے۔ آپ ویسے کہتے ہیں مولا مجھے یاد ہے، اگر تمہیں یاد ہے تو پھر بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہمارا اختیار دونوں مسائل پر ہے کہ چاہیں تو جنگ کرے اور چاہیں تو
ثبوت اختیار ترغبنا وصدقنا. امام نے ارشاد فرمایا آپ بڑی آسان سی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حاکم شام سے صلح کی ہے. تمہاری سمجھ میں صلح کی وجوہات آئیں یا کہ نہ آئیں. سنو بنی زبیرہ بنی اشجع اور اہل مکہ سے میرے جد نے کیا حدیبیہ کے مقام پر صلح نہیں کی تھی. 3 قبائل تھے بنی زبیرہ بنی اشجع اہل مکہ. میرے جد نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی تو کیا خطیہ مرتبہ کی رسالت پہ کمی مبنی ہو. اللہ اکبر. پھر امام شاہ فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے اور 3 کام حضرت خضر نے ایسے کیے تھے جو موسیٰ کے علم میں نہیں تھے. نمبر 1 کشتی میں سوراخ دیا. نمبر 2 گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. نمبر 3 ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کو قتل کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس تینوں مسائل کا کوئی عنوان نہیں تھا. انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں جیسے وہ تینوں باتیں حضرت خضر علیہ السلام نے کی اور موسیٰ جیسے نبی کے پاس اس کا مگر کیا تینوں باتیں خضر علیہ السلام نے بغیر حکمت کی تھی؟ بالکل حکمت موجود تھی چاہے موسیٰ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پھر امام نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے صلح کیوں کی ہے تو آپ سنو. اگر ہم سے حکمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو حکمت یہ ہے. اگر ہم صلح نہ کرتے تو قسم بخدا ہوئے زمین پر کوئی شیعہ قوم کا فرد بھی باقی نہ بچا. آج جتنی تشیع کی آبادی ہے جتنے افراد ملت ہیں مرہون منت ہیں صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام. قسم بخدا سوال بھی امام کے سامنے اور امام کا حسین ترین انداز سے جواب پڑھے محمد تو علم بانٹنے والا میرا والا کبھی خطبات کے ذریعے سے کبھی دعاؤں کے ذریعے سے اور خاص طور سے آپ کی دعاؤں کے تعلق قنوت کی دعاؤں کے اعتبار سے خاص طور سے آپ کے بیان کیے مسائل کا تعلق کبھی فقہی مسائل سے کبھی علم کلام کی ابحاث سے اور کبھی آپ کے شاگردوں کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور کبھی اظہار معجزات میں. جیسے بہت آسان سی مثال ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر یا کہتے ہیں اولاد زبیر میں سے کوئی آپ کے ساتھ تھا اور آپ جا رہے تھے جانب مکہ المکرمہ. راستے میں ایک ایسے مقام پر قیام کیا کہ جہاں آرام کرنے کے لیے ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے ان افراد کے لیے جگہ بنائی گئی آرام کی خاطر. زبیر شخص دیکھ کر کہتا ہے کھجور کے سوکھے درخت کو کاش یہ اگر کھجور کا درخت سوکھا نہ ہوتا اس پر کھجور تو کیا کہیں اس وقت کھجور کھانے کا مزہ اور ہوتا. امام نے ارشاد فرمایا کیا تم کھجور کھانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا دل تو کیا رہا ہے. امام نے کچھ ایسے اس میں عادت تلاوت کی کہ سامنے والوں کو اس کا اندازہ ہی نہ ہوا. اللہ اکبر. بالکل جیسے قرآن میں حروف مقطعات ایسے کوڈ ورڈز ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ بھی گیا سننے والا کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ تو قرآن کا انداز ہے کہ بات کوڈ میں کرتا ہے یا وارث قرآن کا انداز ہے کہ اس میں عادت تلاوت کیا نہ ان کو خبر نہ ان کو خبر بس اس سے خبر ہو گئی نہیں سمجھوا پڑھے مولانا. آپ نے اس کا تلاوت کیا اور اس عادت تلاوت کرنے کی برکت سے اس درخت کے پتے ہرے ہو گئے.
پتے ہرے ہوئے، کھجور اتنا جلدی پھل نہیں دیتا. چشمے زدن میں یہ سب کچھ ہوا. یہ تو میں پڑھ رہا ہوں لمبا کر کے نہ. چشمے زدن میں سب کچھ ہوا. کھجور سرسبز و شاداب ہوا، پھل تیار ہوا، پھل پک کر اتنا عمدہ ہو گیا کہ اب امام فرماتے ہیں اس شخص سے جو سالانہ کے اونٹوں کو کرایہ پہ لے کے چلتا ہے کہ جاؤ تاکہ توڑ کے لاؤ اوپر سے، تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. امام نے ارشاد فرمایا مولانا یہ جادو نہیں ہے، یہ آل محمد فضل رسول کی دعا کا نتیجہ ہے. جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. جادو آنکھوں کا دھوکہ ہے، معجزہ دل کا یقین. اور آل محمد جادو نہیں کیا کرتے تھے. دنیا تو سمجھتی تھی کہ انہیں یہ جادو کر رہے ہیں. حقیقتاً دنیا کیا پہچان پاتی؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر. ایک جملہ سنیے گا، آپ کو آگے بڑھائیں تاکہ بات پر جائیں کہ کھجور کے سوکھے درخت سے کھجور کا آنا خلق ہے، امر نہیں ہے. لیکن ستون مسجد سے، مسجد کا ستون مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا، ستون مسجد سے اس طرح کی دودھ کا برآمد ہونا جس میں شہد ملا ہوا ہو. اللہ اکبر. باتیں بڑی آسان سی ہیں. کھجور سے کھجور کا آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن پتھر کے ستون سے دودھ کا نکل آنا، شہد ملا ہوا، یہ بھی امام حسن کا معجزہ ہے. تو چاہیں تو خلق کے اعتبار سے دکھائیں، چاہیں تو امر کے اعتبار سے دعا پڑھے محمد چاہے علمی معجزات اور علمی شاہکار یا پھر تعبیر خواب کے اعتبار سے آپ کے شاگردوں میں نام ہے محمد ابن سیرین، اور ہم روز بیان کر رہے ہیں کہ تعبیر خواب کے بڑے بڑے ناموں میں اس کا نام بہت بڑے ناموں میں دیا جاتا ہے، محمد ابن سیرین. اور تعبیر خواب ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی تھی، اور آج جو ہم چلیں گے سورہ انفال کے اندر. سورہ انفال کی آیت نمبر 43، اور اس کا پس منظر کے ساتھ ساتھ بیان ہوگا. الفاظ آیت ہے یاد کرو اس وقت وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ قَلِيلًا. یاد کرو اس وقت جب اللہ نے تم کو دکھایا ابھی تمہارے خواب میں. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. اس نے تم کو دکھایا تمام تر اہل کفر و اہل باطل کو تھوڑا کر کے، فی منامک خواب کی حالت میں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ. اور اگر وہ تمہیں دکھاتا ان کو زیادہ کر کے تم سست ہو جاتے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اور تم آپس میں امر کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. لیکن اللہ نے تم کو سلامتی عطا کی. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہ اللہ سینوں کے راز کو بھی بخوبی جاننے والا ہے. آیت کا ترجمہ اور پس منظر کس کے بارے میں ہے؟ بہت مشہور و معروف جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ. کتنے لوگ تھے؟ 313. سامنے گرنے تھے. یعنی حالت یہ تھی ابو جہل کی تکبر کے ناری یہاں تک جملہ کہتا تھا یہ تو ایک اونٹ کی خوراک کے برابر ہے. یہ مسلمان مجاہدین ہمارے ایک اونٹ کی خوراک کے برابر ہے. اور جب کبھی تاریخ بتاتی ہے لشکر باطل میں روزانہ 10 اونٹ نہر کیے جاتے تھے. اس کا مطلب 10,000 کا لشکر تھا. جیسے کہ عرب کی خوراک اس لحاظ سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. اللہ کے رسول حالت خواب میں یہ بات یاد دلاؤں کہ یہ جب بدر کے علاقے میں لڑی اور
اس انداز سے لڑی گئی کہ اگر واقعاً یہ 313 افراد اس 1000 لشکر 10,000 افراد کو دیکھ گئے تو کیسے ممکن تھا کہ لڑ سکتے تھے؟ خدا نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حالت خواب میں دکھایا. پورے قرآن میں اللہ کے رسول کے 2 ہی خواب بیان کیے. ایک خواب ہمارے بیان کر رہے اور ایک پھر بیان کر رہے. اور اس خواب میں دکھایا گیا کہ لشکر باطل کی کثرت کو قلت میں تبدیل دکھایا. تھوڑے سے نہیں، یہ واقعی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر دشمن کو تھوڑا کہو گے تو لڑنے والوں کے ارادے مضبوط ہو جائیں گے. کیوں؟ اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ اگر زیادہ دکھاتے ہم تو کیا ہوتا تب یہ لڑنے والے سست ہو جاتے اور ویسے ہی 2 گروہوں میں بڑھ جاتے. آگے لوگ کہتے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ناممکن ہے. آگے لوگ کہتے کہ جہاں محمد وہاں ہم ساتھ جائیں گے. چاہے کتنے ہی بڑا لشکر بھی نہ ہو، اللہ نے اس تقسیم سے بچا لیا، اللہ نے سستی سے بچا لیا. اپنے حبیب کو جو خواب دکھایا اور حبیب نے اپنا خواب سب کو سنایا. وہ جنگ بدر کی فتح میں ایک عامل فتح کا اللہ کے رسول کا خواب. صلوات پڑھے محمد خدا اپنے حبیب کو بھی خواب میں بہت سی باتیں بتائی. اور خواب کی تعبیر کے اس عنوان کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بس اوقات انسان جب خواب دیکھتا ہے، خواب پریشان کن ہو، خواب ہو تو کبھی تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے. تعبیر خوشی اور فرحت کے نام سے ہوتی ہے. ہمیشہ نہیں. آپ نے دیکھا اپنے آپ کو کفن میں لپٹے ہوئے، کیا خدا آپ کو خوشیاں نصیب کرے گا؟ آپ نے دیکھا اپنے آپ کو شادی کی حالت میں، تو موت قریب ہے. روایت ہے مولانا، میرا الفاظ نہیں ہے. امام فرماتے کہ اگر انسان حالت خواب میں، یہ بات آپ کے علم رہے کہ خواب دیکھنے کے آداب بھی ہیں، باوضو ہو کر سونا بھی ہے، سیدھی کروٹ لیٹنا بھی ہے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کبھی خواب میں انسان ڈر جائے تو آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرنا ہے، 3 دفعہ اس کو دھڑکانا بھی ہے. لیکن پھر بھی خواب کی تعبیر پر روایت معصوم کہ اگر آپ نے خوفناک خواب دیکھا ہے، پریشان کن خواب دیکھا ہے تو رنج کا عوض ہے خوشی. اب آپ پوچھئے کہ یہ کہاں سے لیا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 55 اس کا ترجمہ ایک حصے وَلَا نُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، اور خدا کہتا ہے ہم صاحبان ایمان کے لیے بدل دیں گے ان کے خوف کے بعد امن کی حالت میں. تو اگر خوف دیکھا جائے تو خدا امن عطا فرمائے. صلوات پڑھے محمد والا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے حالت خواب میں دیکھا کہ دشمن سے یا شیطان کے خوف سے انسان بھاگ رہا، کوئی کو ڈراتا ہے یہ بھاگ رہا، تو آیت قرآنی کے اعتبار سے خدا اس کو پناہ عطا کرنے والا ہے. فَسِیرُوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف چلو کہ اللہ کی ذات تمہیں بچانے والی ہے. اگر حالت خواب میں اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھے، دشمن کو حملہ کرتے ہوئے دیکھے، تو بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اسے اپنی امن میں، اپنی پناہ میں لے رہا ہے. فرق ہے انسان دیکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. حقیقت خواب کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی اتفاق سے امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی خواب کی تعبیر
رات کے بعد مل جاتی ہے، کبھی خواب کی تعبیر ملتی 1 سال کے بعد، کبھی ملتی ہے 6 مہینے کے بعد، کبھی ملتی ہے 20 سال کے بعد، کبھی ملتی ہے 40 سال کے بھی بعد۔ اللہ، کبھی تعبیر خود ملتی ہے اور کبھی تعبیر اولاد کو ملتی ہے۔ کبھی اولاد کے خواب دیکھا ہو، جیسے کوئی نابالغ بچہ خواب دیکھے تو تعبیر بچے کی نہیں ہو، تعبیر اس کے والدین کی نہیں ہو۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ آپ کے لخت جگر سرکار سید الشہداء کچھ ایسے حیوانات مثل کلب نوچ رہے حسین کا گوشت۔ تو یہ 50 سال کے بعد تعبیر وجود میں ہے۔ خواب کب دیکھا؟ اپنی ہے تعبیر کب ملی؟ اس کے ہی اندر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، قدر تعبیر خواب کی انسان کو مل جاتی ہے، کبھی 40 سال بعد ملے، 50 سال بعد ملے، مگر جب کبھی ایسا خواب دیکھے جو پریشان کن ہو تو اسے چاہیے کہ پھر اپنے خواب کی تعبیر کو امام زمانہ کی ضمانت کرے۔ عزیزو، آج چونکہ ربط مسائل کی کیفیت کے لیے حاضر خدمت ہوا تھا، بس چند جملے آپ کی خدمت میں اپنے عنوان کے بیان کر دل چاہتا ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت کے لیے آنسو بہائیں کہ ساری زندگی بھی ہم روتے ہوئے ہیں تو شخصیت کے ایک تمانچے کا عوض نہیں آنسو۔ عزیزو، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بیٹیاں اللہ کی عظیم نعمت ہوا کرتی ہیں، رحمت پروردگار کا شاخسانہ ہیں بیٹیاں۔ یہاں تک کہ بیٹیوں کے مانگنے کی، بیٹیوں کی دعا جو ہے مستحب قرار دی ہے بیٹوں کے مقابلے۔ یہاں تک کہ اولاد کے درمیان عدل و مساوات کے باوجود روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دے، بازار سے کچھ تحفے لاتے ہوئے، کچھ انعامات دیتے ہوئے، تو اس کے نام اعمال میں حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ بیٹیاں، اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار سید الشہداء کی بیٹی، آپ کی اور بیٹیاں بھی تھیں جو اللہ نے دی ہیں، وہ بیٹیاں اور ہیں جو حسین نے مانگی ہے بیٹی۔ اور حسین نے کیسے بیٹی مانگی؟ کہ میرے مولا نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، مالک ایک ایسی بیٹی عطا کر دی اس کو میرے بغیر چین نہیں اور مجھے اس کے بغیر آنا نہیں۔ اب اگر سرکار سید الشہداء کی دعا قبول ہو رہی ہو، یقیناً ہو رہی ہے، تو میں اتنا پوچھوں مولا سے، مولا آپ 10 محرم کو چلے جائیں گے، آپ کے بعد سکینہ کو نیند آئے گی، سکینہ کہاں جائے گا؟ آپ نے ایسی دعا مانگی ہے، اللہ نے مظلوم کربلا۔ آج سفر کی 3 تاریخ ہے، بعض علاقوں میں جناب سکینہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ کون سی بچی ہے؟ نام اس کا رقیہ ہے، اور چونکہ باپ کے سینے پر سوتی ہے تو باپ کو سکون ملتا ہے۔ سکون پہنچانے والی ذات کی حیثیت میں شہزادی کا لقب سکینہ یا سکینہ پڑھا گیا، سکون پہنچانے والی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ 4 سال سن 57 سن ہجری میں شہزادی کی آمد ہوئی ہے، اور 57 سے لے کر 61 محرم سن ہجرت 61 کے اعتبار سے 4 سال مکمل نہیں ہوئے کہ بچی یتیم ہو گئی۔ اس کے جملہ دربار یزید میں یزید نے پوچھا تھا سکینہ سے، سکینہ بابا سے بڑے محبت تھی۔ بچی کہتی ہے یزید سے، تو میرے بابا کی محبت کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے؟ بس
اتنا سمجھتے یزید کہ مجھے باپ سے اتنی محبت تھی کہ جب سے میرا باپا مجھ سے جدا ہوا سکینہ کو نیند نہیں آ سکی. اللہ اکبر. عزادارو ہر انسان سو جاتا ہے. ہائے غربت سکینہ 10 محرم کی دوپہر سے لے کر اور سفر کی 3 تاریخ تک بچی کو غش تو آتے تھے مگر نیند نہیں آ رہی تھی. غش آنا اور ہے اور نیند آنا اور ہے. نیند انسان کو آتی ہے سکون مل جاتا ہے. غش آتا ہے انسان کو سکون نہیں ملتا بلکہ تھوڑی دیر کے لیے انسان بے صبر ہو جاتا ہے. بچی کتنی لاڈلی تھی. اللہ اکبر. آنکھوں کا تارا تھی. گویا اس طرح سے گودوں میں رہتی تھی. کبھی چچا کی گود میں ہے, کبھی بھائی کی گود میں ہے, کبھی بہنوں کی گود میں ہے, کبھی بابا کی گود میں ہے. رونے والوں کسی نے سکینہ کو غصے کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہوگا. سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں اس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو حسین کو وہ گھر پسند نہیں. امام فرماتے ہیں اگر میں اپنے مال میں بڑا حصہ سکینہ اور رباب میں خرچ کروں تو کوئی مجھے ملامت نہیں کرے گا. مجھے اس سے محبت ہے. اللہ اکبر. سکینہ سے محبت ہے, رباب سے محبت ہے. کتنی محبت ہے. چلو کربلا چلو. تاریخ کا جملہ ہے بچی باپ کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے. رونے والوں بچیاں باپ سے بڑی محبت کیا کرتی ہیں. سکینہ بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی. بابا نماز کے لیے آتے تھے. بابا کا استقبال کرتی تھی. بابا کے ہاتھوں کو چومتی تھی. بابا کی ابا کے دامن کو تھامتی تھی. لیکن سکینہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. شب 7 محرم سے پانی بند ہے اور 7 محرم سے بچی پیاسی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو لاڈلی بچی ہو, نازوں میں پلی ہو, اس کی پیاس کتنی شدید ہوگی. وہاں غربت کوئی سکینہ کو پانی پلانے والا. ارے واہ محمد. 7 محرم ہے, 8 محرم آئی, 3 دن گزر گئے, بچی کو ہر پیاسی ہے. ایسے میں تاریخ کا جملہ ہے کہ جب جناب عباس سے علم بردار جناب سکینہ کو لے کر گئے تھے نا مولا حسین کی خدمت میں, بڑی پیاسی ہے شہزادی. اللہ اکبر. عباس جیسی عظیم شخصیت سقائے سکینہ من فخر کے ساتھ سکینہ کا مشکیدہ لے کر خدمت حسین میں پہنچے تھے. آئے جب مولا حسین نے سکینہ کو عباس کی آغوش میں دیکھا, مشکیدہ ہاتھ میں لیے ہوئے تو فرماتے تھے بیٹی آج سے فارشی بن کر آ تو گئی ہو, کل جب چچا نہ ملیں گے فریاد کرو گی. بچی سمجھ نہیں پائی کس طرح اشارہ کیا جا رہا تھا. بولنے والوں ارے جس کے گھر میں سب محبت کرنے والے تھے, سکینہ کے سب محبت کرنے والے قربان ہوئے. آئے چچا نہر کے کنارے سے بھی سکینہ کو یاد کرتے تھے, رو کے کہتے تھے ہماری لاش کو کھیلے میں لے کر مت جائیے گا. سکینہ سے وعدہ کیا تھا, ارے پانی نہ لا سکا. عباس شرمندہ ہے. اجرکم اللہ. رونے والوں حضرت عباس گئے تھے نا پانی لینے کے لیے اور واپس نہ آ سکے اور خالی علم اٹھائے ہوئے. جب حسین پلٹ کر آئے تھے سکینہ کو اندازہ نہ تھا, سارے بچوں کو جمع کیے ہوئے کھڑی تھی. بچے سکینہ سے کہتے تھے تمہارے چچا پانی لائیں گے تو ہمیں تو پانی پلاؤ گی نا. اور بچی بڑے نازوں کے ساتھ کہتی تھی ہاں ہاں میں تم سب کو پہلے پانی پلاؤں گی پھر بعد میں پیوں گی. مگر جب خالی علم دیکھا حسین کے ہاتھوں میں, ارے بچوں کے ہاتھوں سے ساری کودے زمین میں چھوٹ کے گر گئے. واہ مصیبت. بچوں نے پانی کا سوال نہیں کیا ہے. آئے سکینہ کی پیاس بڑی شدید ہے. رونے والا 10 محرم کا دن کتنا سخت تھا. کبھی اکبر کو روئی ہے, کبھی 6 مہینے کے اصغر کو روئی ہے, کبھی اپنے چچا
رخصت ہوئے تھے مگر جیسے خیمے کے باہر آئے زلجنا پہ اسوار ہوئے زلجنا کو چلانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا قدم آگے نہیں اٹھاتا امام نے زلجنا سے فرمایا گھوڑے بڑا پیاسا ہے ہمیں احساس ہے بس ہمیں مقصد تک پہنچا دے اس کے بعد تیری ذمہ داری ختم ہو جائے گی زلجنا کبھی امام کو دیکھتا تھا کبھی اپنے پاؤں کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا مولا اٹھاؤ پاؤں کو کیوں کر کے استدار میں سکینہ کی لپٹی ہوئی رکاب میں رونے والوں امام زلجنا سے اتر گئے بچی کو آغوش میں لیا فرمانے لگے بیٹی سے باتیں کرتے ہوئے کہ بیٹی تمہیں سمجھا کر تو آئے تھے نا کہ ماں کے پاس سو جانا ہمیں یاد نہ کرنا اب ہم نہیں آئیں گے رات ہو جائے گی بچی کہتی ہے بابا اگر اپا کے پاس سونے ناس کر سوتا ہے امام نے منہ چوم کے فرمایا اچھا بیٹی زندہ کیجیے آج سے اصغر ہمارے پاس ہو جائے گا ارے تم اپنی ماں کے پاس ہو جانا بچی کہتی ہے بابا بابا ایک مرتبہ مجھ کو سینے پہ لٹا دیجیے اور بتا واہ مصیبت امام جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لے گئے خدا کسی باپ کی جدائی کا وقت بیٹی کو نہ دکھائے امام زمین کربلا پہ لیٹ گئے سکینہ کو سینے پہ لٹا رہے ذرا سی آنکھ لگی ہے رات کی جاگی ہوئی سکینہ ارے 3 دن کی پیاسی سکینہ صبح سے شہیدوں کا ماتم کرنے والی سکینہ آگ لگی گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی اپنے ہاتھوں سے بابا کو اٹھاتی بابا بابا آپ چلے جائیے بابا میں آپ کو نہیں روکتی ایمان نے معصومہ کا چہرہ دیکھا ارے منہ چوم کے فرمایا بیٹی ابھی تو اسلام تھا کہ نہ جائے ابھی کیا ہو گیا اپنے ہاتھوں سے بھیجنا چاہتی ہو بچی کہتی ہے بابا میری آنکھ بند ہوئی میرے دادی زہرا کو دیکھا ارے فریاد کر رہی ہے سکینہ راستہ چھوڑ دے چکیاں پیس پیس کے حسین کو آج کے لیے پالا تھا حسین کی ماں حسین کے انتظار میں ہے اجبکم اللہ بچی نے بابا کو رخصت تو کر دیا کس طرح جدا برداشت کرو گے میرا مولا سکینہ سے جدا ہو کے میدان میں آ گیا بچی بابا کے انتظار میں پھر بھی امید لگائے ہوئے ہے شاید میرا بابا لوٹ آئے بچی کی ساری توجہ اپنے بابا کے زلجنا کی آوازوں پر ہے بچی توجہ کر رہی ہے شاید میرا بابا واپس آتا ہے اور قیامت کا منظر تھا ارے جب زلجنا پلٹ کے واپس آیا غریب زہرا کوئی نہ تھا سکینہ کو بابا کی خبر پہنچا زلجنا روتا ہوا چلا السلیمہ ظلم ہو گیا السلیمہ امت نے نبی کی بیٹی کے رفت جگر کو زندہ کر دیا زلجنا کی آواز سکینہ پہچانتی ہے جیسے ہی خیمے کے باہر گھوڑے کی آواز کو پہچانا گھبرا کے باہر نکل آئی زلجنا کو عجیب عالم میں دیکھا رونے والوں جن کی بیٹیاں ہیں نا انہیں اندازہ ہوگا بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں بیٹیاں باپ کی مشکل تو نہیں دیکھ پاتی وہ مصیبت بچی نے دیکھا بابا کا زلجنا پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے سین اٹھی ہوئی ہے باگیں کٹی ہوئی ہے بچی آگے بڑھی گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی کہتی ہے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا بتا یا میرا بابا پیاسا مر گیا اجبکم اللہ رونے والوں عجیب انداز محبت ہے بچی اب اپنی پیاس کا سوال نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے گھوڑے بتا بابا کو پانی مل گیا تھا آئے گھوڑا آنسو بہاتا رہا سکینہ کو پوچھتا دیتا وہ سکینہ بس بابا شہید ہو گیا اب تمام
بچیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے کان میں سراخ دیے جائیں، ان کو بالیاں پہنائی جائیں. وہ محبت کرنے والے بڑا خیال کرتے ہیں کوئی بال بھی اگر بچی کا اپنا اس کی باری میں آ کے اٹک جائے سب ہل جاتے ہیں. بچی در سے چلاتی ہے واہ محمد ارے شمرے بلون آگے بڑھا. سکینہ کے کانوں سے گوشوانے اتارے نہیں ہے، مانگے نہیں ہے، بلکہ ایسے کھینچے کہ بچے بچی کی دونوں لبیں رونے والوں. قیامت کا منظر تھا، وہ شام غریبہ تھی. آئے سکینہ کانوں سے خون بہنے لگا، چہرے پہ تماشوں سے نشان. ارے کوئی گود میں لینے والا نہ رہا، وہ زمین پہ کیسے چلے. آئے کربلا، مقتل کربلا کی طرف بچی نے بڑھنا شروع کیا. ہو گئی شام غریبہ، بچی پناہ تلاش کر رہی ہے. راوی لکھتا ہے عبید بن مسلم، میں نے دیکھا ایک بچی خیمے جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے آگ بھڑکتی جاتی ہے. کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں. بچی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا شیر میرے قریب نہ آنا، میں اولاد بات یہ کہتا ہے بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا کہ شیر ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے. اتنا احسان کر دے کہ راستہ نجف کا راستہ بتا دے گا. بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی کا ارادہ آئیے مردہ یعنی آئیے پوتی بریاد کر رہی ہے. اجر کو مدنہ رونے لگو. ایسا ہوتا ہے نا جب اندھیرا ہوتا ہے تو بچوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. آئے میدان کربلا، مقتل میں بچی ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی. میرا مولا حسین سر کٹ چکا تھا مگر کٹی ہوئے رنگوں سے آواز بلند بنیا میری بیٹی ہی رہیا میرے قریب وہ حسینہ. اب جو بیٹی باپ کے قریب آئی ہے عجیب انداز ہے. بابا کے سینے پہ اتنے تیر ہیں کہ بچی کو جگہ نہ ملی، قدموں پر منہ رکھ دیا. وہ مصیبت رونے والوں یہ شان غریبہ ہے. ہائے سکینہ سکینہ ابھی مصائب سکینہ کے ختم نہیں ہوئے. تاریخ بتاتی ہے بچی کو رسی سے باندھا گیا، ایسے باندھا گیا کہ 12 بیویاں بڑی تھی، ایک چھوٹی بچی ہے. ایک رسی میں سب کے گلے باندھے گئے. بچی کا گلا چل جاتا تھا. رونے والوں راہ کوفہ و شام میں بچی اونٹ سے گری ہے تو بلون نے اونٹ کی سینے سے بچی کو باندھ دیا. اس طرح باندھا کہ اونٹوں کو دوڑایا جاتا رہا، بچی کا بدن زخمی ہوتا رہا. آواز بلند ہوتی تھی یا اما تجاوز کرائیے رونے لگو. اس طرح کوفے سے بچی کو شام تک لے کے جایا گیا ہے. وہ مصیبت عجیب قیامت کا وقت ہے. جتنا گریہ کرنا ہے آپ کا مسئلہ ہے. آج اپنی بیٹی کے غصے کے لیے حسین خود آئے ہوں گے نا. آج اپنی بہن کے غصے کے لیے سید سجاد بھی آئے ہوں گے. آج اپنی بھتیجی کی غصے کے لیے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ عباس بھی آئے ہوں گے. وہ مصیبت ارے آج اپنی پوتی کے غصے کے لیے سیدہ اپنی پسلیاں تھامے ہوئے. آج لوگوں کو اللہ رونے والوں بچی کو لایا گیا ہے نا. جب دربار یزید میں عجیب قیامت کا منظر تھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. یزید پوچھتا تھا بچی سے بتا میرا نام کیا ہے. بچی سے بولا نہیں جا رہا تھا. اتنی پیاس ہے، شدید پیاس ہے، گلا بنا ہوا ہے، آواز کیسے باہر رہا ہے. بلون نے ایک مرتبہ شیخ سے کہا یہ بچی میری حکم ادھوری کر رہی ہے، اسے تازیانہ مارا جائے. تازیانہ لے کے جیسے جل رہا تھا
کھڑی تھی, گلے کی رسی ڈھیلی کی گئی, مگر ہائے ایک ہاتھ گلے میں رکھے ہوئے, پیشانی میں رکھے ہوئے, ایک مرتبہ شانی کھڑا ہوا, کہتا ہے یزید سے مجھے گھر کے کاموں کے لیے خدمت گزار کی ضرورت ہے, صاحبہ نہیں نال کبھی خدا ایسا وقت نہ لائے کسی بچی کے لیے اس طرح کے جملے پڑھے جائے. وہ مصیبت رونے والوں جناب ام کلثوم کو جنازہ گیا, فرمایا خدا تمہیں زمین سے اٹھنے کا موقع نہ دے. اس پر فارش کا حملہ اسی وقت ہوا, پورے دربار میں اب ایک مرتبہ سکینہ مورد نکاح قرار پائی ہے. ہاں یہ بچی ہے, یہ بچی ہے. رونے والے عجیب جملے ہیں, عجیب جملے ہیں. بچی باپ سے کیسی محبت کرتی پتا ہے نا آپ کو, ایسی محبت کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے. بچی اپنے باپ کے سر کو گود میں رکھتی ہے, بڑی محبت سے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے. آئے حسین سکینہ کے سامنے اس کے بابا کے کندھے پر سر کو لایا گیا, یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے, کبھی دندان پہ مارتا تھا, کبھی لبے حسین کی بےعزتی کرتا تھا. سکینہ کھڑی ہوئی, باپ کے سر کا عالم باپ کا شرم دیکھ کے نہیں, تو بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے. بچی نے امام سجاد کو دیکھا, اجازت مل گئی, نرم نرم ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. بابا آج تک سکینہ نے کچھ نہیں مانگا, تو نے خود ہی دیا جو کچھ دیا, لیکن آج سکینہ مانگ رہی ہے. بابا یزید کو بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے, آئے میری گود میں آ. دستے قضا سے سر حسین بلند ہوا, بچی کی آغوش میں آیا, سوکھے ہونٹوں پہ پلنے لگی, کہتی تھی بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے گوش مارے. بچوں کو مدد آیا, رونے والوں قیامت کا منظر تھا جب کہ قید خانے زندان شام میں بچی کو ڈرایا جاتا تھا کہ وہ زور سے نہ رونا, ورنہ شبر عظم آ جائے گا. واپس بتا آئے گزر گئے زندان میں 2 دن, اب قیامت ہے. بچی نے حالت خواب میں بابا کو دیکھا ہے, اور بابا کو دیکھ کے اچانک آنکھ کھلی رونے لگی. اماں میرا بابا ابھی تو آیا تھا, ارے بغیر لیے ہوئے واپس چلا گیا. کتنا گریا بڑھا زندان شام میں لایا گیا. بچی نے جب باپ کا سر لیا, اس طرح سے بےتاب ہوئی جیسے کوئی ماہیے بےتاب کبھی دائیں گر جاتی تھی, بابا کے سر کو سینے سے لگاتی, بابا بابا کبھی دائیں گر جاتی تھی. بابا اب جو روتے روتے گریا اتنا بڑھا کہ پورے زندان میں قیامت کا سما تھا. جب بیویاں روتے روتے ذرا طبیعت بہتر ہوئی, ذرا سا ہوش آیا, اب سکینہ کی طرف توجہ کی, اب تو شانہ ہلایا, جناب زینب بلیا میں آؤ بیٹی آؤ, پھوپھی تمہیں سینے سے لگا لے. اب جو شانہ ہلایا, انا للہ و انا تھی وہ چلی گئی.